اماں کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ پھر میری دادی نے مجھے اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، اور جس وقت اماں کو انہوں نے گھر سے نکالا ان کے ساتھ میں بھی ماموں کے گھر آ گئی۔ نہ جانے یہ میری بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ میں اماں جیسی نہیں بلکہ ابا جیسی دکھتی تھی، خوبصورتی کی دولت سے مالا مال۔ ابا کی طرح میری آنکھیں بھی سنہری تھیں۔ اب حالات سے مجبور ہو کر ہم دونوں ماں بیٹی ماموں کے گھر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی ہمیں دل سے قبول نہ کیا۔ پھر ماموں ایک دن اماں سے کہنے لگے، میرے گھر میں جوان بیٹا ہے، ایسے میں اس کی ماں کا دل برا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ کل کو میں صدف کو اپنی بہو نہ بنا لوں، اس لیے تم ایک کرائے کے گھر میں رہ لو، دونوں مل کر میں یہ کرایہ ادا کروں گا۔ وہ بڑا احسان جتا رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ 4 دن بھی اپنی بہن کو برداشت نہ کر سکے تھے۔ پھر جو گھر انہوں نے کرائے پر لیا اسے دیکھ کر تو میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس قدر ویران اور اجڑا ہوا گھر تھا۔ پھر ایک عورت جو پڑوس میں رہتی تھی اماں سے آ کر کہنے لگی، بہن یہ گھر تم نے کیوں خرید لیا؟ یہ تو 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس میں سے تو رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے کسی دوسری مخلوق کا بسیرا ہو۔ اماں یہ سن کر خوف سے دہل کر رہ گئی، لیکن مجھے ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اس عورت سے کہنے لگی، آنٹی اگر وہ چیز ہمارے سامنے آئی تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی۔ اس نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اماں سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھ، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، جب اس چیز سے سامنا ہو گیا نا تو دم دبا کر بھاگے گی۔ مجھے اس عورت کی بات پر غصہ آیا تھا، لیکن پھر تھوڑی صاف ستھرائی کے بعد گھر کافی مناسب حالت میں لگ رہا تھا۔